میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم نے تاجر کی موبائل سم حاصل کر لی۔ تفتیشی حکام کے مطابق بایو میٹرک اور تمام ضروری دستاویزی کارروائی کی تکمیل کے بعد یہ سم میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر کے جاری کر دی گئی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا ہے تاکہ چیٹ کا بیک اپ ڈیٹا برآمد کر کے تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پولیس کو میر رضا کے قریبی دوستوں کو بھیجے گئے کچھ واٹس ایپ پیغام بھی ملے ہیں جن میں اس نے اپنے شدید معاشی اور گھریلو حالات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے جائے وقوع کے قریب واقع ایک رہائشی عمارت کے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ قریبی مسجد کے پیش امام، مؤذن اور کمیٹی کے ارکان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق میر رضا نے 27 جولائی کی شام 5:45 بجے کے قریب شارع فیصل پر ایک شخص سے ملاقات کر کے 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر بات کی۔ تاہم رات 8:15 بجے کے قریب اس شخص نے فون کر کے سرمایہ کاری سے معذرت کر لی۔ اسی دوران رات 7 بجے کے قریب بینک نے میر رضا کو بتایا کہ اس کی بہن کے نام پر 1 کروڑ روپے کا قرضہ منظور ہو گیا ہے۔ بعد ازاں ٹیپو سلطان روڈ پر مزید ملاقاتوں، رات گئے ایک کباب ہاؤس میں دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد بھی میر رضا کی جانب سے مختلف لوگوں سے رابطوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بانی کی ہاسپٹل منتقلی کا حکم، اسلام آباد انتظامیہ کی نظرثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر۔ ریویو پٹیشن میں 18 اگست کے عدالتی حکم پر نظرثانی، ترمیم اور اسے واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی ہاسپٹل منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیارات سے بھی متعلق ہے۔ ریویو پٹیشن میں آئین کی 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار، آرٹیکل 175(2) اور جیل قوانین سے متعلق اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ درخواست میں چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ سے ریویو پٹیشن کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی ہے۔ جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملکی ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری جدوجہد بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ آٹا مافیا اور چینی مافیا کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عوام نکل کر ہماری جدوجہد کا حصہ بنے۔ کسانوں کو سستی کھاد نہیں مل رہی، ہمارے پیسوں سے سرکاری افسران بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے بعد ملکی ہڑتال کریں گے، اب مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں دھرنا ختم کریں، ہم مان لیں گے۔ دھرنا تب ختم ہوگا جب حکومت ہمارے مطالبات عملی طور پر مانے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، یہ ہمیں روک نہیں سکیں گے، ہمارا کوئی کارکن قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ امریکی جج نے پاکستان سمیت 75 ممالک پر امیگریشن ویزا پابندی ختم کر دی۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی ضلع نیو یارک کی عدالت میں جاری کیے گئے فیصلے میں جج جینٹ ورگاس نے اس پالیسی کو قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے نافذ کرتے ہوئے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا۔ جنوری میں نافذ ہونے والی اس پالیسی کے تحت 75 ممالک کے شہریوں کے امیگرینٹ ویزوں کی درخواستوں پر کارروائی معطل کر دی گئی تھی۔ ان ممالک میں پاکستان، افغانستان، برازیل، مصر، ایران، عراق، نائجیریا، صومالیہ، تھائی لینڈ اور یمن بھی شامل تھے۔ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ زیادہ خطرے والے ممالک سے آنے والے تارکین وطن امریکہ میں فلاحی امارات کا غیر قانونی استعمال نہ کریں یا عوامی وسائل پر بوجھ نہ بنیں۔ فیصلے کے تحت صرف اس پالیسی کی بنیاد پر مسترد کیے گئے ویزوں کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، بابر اعظم کی واپسی متوقع۔ ذرائع کے مطابق سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ لندن پہنچنے کے بعد کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلینگ 11 کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مینجمنٹ بابر اعظم کی واپسی کے لیے پوری امید ہے، جو انگلی کی انجری کے باعث پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے، جبکہ بابر اعظم کی واپسی کی صورت میں اذان اویس کو ڈراپ کیے جانے کا امکان ہے۔ لیڈز ٹیسٹ میں اننگز اور 101 رنز کے بڑے مارجن سے شکست کے بعد ٹیم مینجمنٹ پلینگ 11 میں تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے اور اس حوالے سے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو آرام دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق لندن کی ڈرائی کنڈیشنز کے باعث پاکستان ٹیم لارڈز ٹیسٹ میں 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اتر سکتی ہے، جبکہ رفتار کے باعث فاسٹ باؤلر عبید شاہ کو لارڈز ٹیسٹ کے لیے ترجیح دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن کی کنڈیشنز مختلف اور نسبتاً خشک ہے، جبکہ فلیٹ پچ کی توقع کی جا رہی ہے۔